مجھے جوائن کریں گے محترم ڈاکٹر امجد درانی, کینسر اسپیشلسٹ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر امجد درانی, آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. بریسٹ کینسر ہوتا کیا ہے, ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں, یہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہے تو ابھی بیسیکلی یہ عورتوں کی بیماری ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, آپ بریسٹ کینسر جو ہے یہ زیادہ تر اس لیے بھی ہے کہ یہ جس میں فیٹی ٹیشو زیادہ ہو, ایڈیپوز ٹیشو زیادہ ہو, اس میں چانسز زیادہ ہیں. کیونکہ یہ عورتوں کے ایسا آرگن ہے جس میں جو سسیپٹیبل ہے اس بیماری کے لیے, اس لیے بیسیکلی ان کی بیماری. اور میلز میں تقریباً یہ 1% ہوتا ہے, 99% یہ فیمیلز میں ہوتا ہے. اب یہ ہے کیا, دیکھا جائے تو دوسرے کینسرز کی طرح یہ ایک بے ترتیب کینسر کے خلیوں کا بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ کینسر کے خلیے زیادہ بڑھتے ہیں تو وہ ایک گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, گلٹی کی شکل, جی, یا گلٹی آپ کہہ لیں یا لب کہہ لیں, تو اس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جب وہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جسم کے پہلے تو قریب حصوں کو قابو کرتے ہیں, پھر اور حصوں میں پھیل جاتے ہیں بلڈ کے ذریعے, لیمفیٹکس کے ذریعے. تو یہ اس طرح کر کے یہ پورے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے. تو اس کے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز میں صرف اوبیسٹی شامل ہے یا اور لائف سٹائل کے متعلق چیزیں بھی شامل ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں بہت چیزیں شامل ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ ان نون فیکٹرز. پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فیمیلیل آتا ہے 6 سے 7%, بلکہ 6 سے 10% تک بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیمیلیل ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہمارا لائف سٹائل, ہمارے لائف سٹائل نے جب سے ہم نے یہ اپنے آپ کو ڈھالا ہے اس میں سکون کی زندگی میں, تو اس سے بہت سی بیماریوں نے جنم لیا ہے. ان میں سے یہ ایک بیماری ہے. اب جتنی بھی اگر فیٹی ٹیشو بڑھے گی, جتنے ہیوی بریسٹ ہوں گے, جتنی اوبیسٹی ہوگی, اتنے زیادہ ہارمونز جو ہے وہ بڑھیں گے اور اتنا ہی زیادہ اس کینسر کو بڑھاوا دیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہارمونز جو ہے یہ بیسیکلی یہ ہارمونل ڈیپینڈنٹ ٹیومر ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایسٹروجن, پروجسٹرون جن میں زیادہ ہوگا اس میں زیادہ چانس ہوگا کہ ان میں یہ کینسر ہوگا. بیسیکلی یہ کاز تو نہیں کرتے, اس کو انہانس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا جیسے اوبیسٹی ہے تو اس میں پھر یہ زیادہ جتنی لوگوں کی وہ جو ہے جتنی خواتین کی ہیوی بریسٹ ہوگی ان میں زیادہ چانسز ہوگا. پھر یہ کہ ڈائبٹیز اٹ سیلف جو کہ ایک اور ایسی بیماری ہے جس نے انسان کو اس سکون میں رہنے کی حالت میں جنم لیا ہے اور زیادہ ہوئی ہے, ان میں بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. یہ اگر اوورآل جسم لین ہو اور بریسٹ ہیوی ہو تب بھی چانس زیادہ ہوتا ہے, یا بی ایم آئی جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل کاؤنٹ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈیفینیٹلی یہ کاؤنٹ تو کرتا ہے, لیکن چانسز جو ہیں ان میں زیادہ ہوتے ہیں جن میں جو ہیویلی بلٹ ہو, جن میں ہیوی بریسٹ ہوں, اوبیسٹی ہو, ان میں زیادہ چانسز ہوں گے. پھر ایک صرف یہی فیکٹر نہیں ہوتا. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ 50 سے 69 سال کی عمر کی خواتین, ان میں 50% جو ہے یہ کینسر ہوتا ہے, یعنی کہ ان میں زیادہ ہوتا ہے. اب اس سے جو 25 سال سے کم جو ہے جو بچی ہیں ان میں نہیں ہوگا. پھر درمیان میں آتا ہے کہ آپ 40 سے 50 سال میں لیں تو 23% آئے گا. ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. ڈاکٹر امجد درانی, مجھے یہ بتائیے گا کہ بریسٹ کینسر کے اندر جینیٹکس جو ہے موروثیت کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ 6 سے 10% کے قریب خواتین میں موروثی یہ کینسر ہو سکتا ہے, اور اس میں یہ چانسز ہو مثلا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو, مثلا یہ ہو گیا اگر کوئی والدہ کو ہے, نانی کو ہے, بہن کو ہے, تو پھر چانسز ہو گئے کہ وہ جو ہے نا ان کی اولاد جو ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے.
تو اس لیے ان میں ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے. اب جہاں تک ٹیسٹنگ کا سوال ہے وہ اس میں ٹیسٹنگ بہت مشکل ہے. مشکل اس صورت میں ہے کہ جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ بہت ہی مہنگا. ایون مجھے یاد پڑتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی وہ جو ہے BRCA1 اور BRCA2 کرتے ہوئے لوگ جو ہے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. لیکن ڈاکٹر عائشہ وہ کہہ رہی ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں نہیں, یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, یہ اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. یہ جینیٹک ٹیسٹنگ از انٹائرلی ڈفرینٹ. انہوں نے بات کی ہے اسکریننگ کی. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ جینیٹک وہ جو ہے ٹیسٹنگ آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں اگر کوئی بھی کینسر, خاص طور پہ اگر مردوں میں ان کے والد یا بھائیوں وغیرہ میں پروسٹیٹ ہوتا ہے, یا ان کی والدہ یا بہنوں میں اگر اوویرین ہوتا ہے یا بریسٹ ہوتا ہے, تو پھر ان کو بھی ان میں چانسز, رسک جو ہوتا ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. 1.3% جو ہے رسک ان میں بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کزن میرج سے بھی سسیپٹیبلٹی بڑھتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر ہوگا ایسا, اگر ان میں کزن میں یہ بات ہوگی. اب اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس میں یہ ہوا ہے اس میں BRCA1 اور 2 جو ہے ٹیسٹ کیا جائے. اگر پازیٹیو آتا ہے تب آپ ان کی فیملی کو ٹیسٹ کریں, یہ نہیں کہ آپ ویسے سب کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے ٹیسٹنگ تھوڑی سی مہنگی پڑ جاتی ہے. تو عام اس کو ہم اسکریننگ کے لیے بھی نہیں یوز کرتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر امجد, مجھے یہ بتائیے گا کہ ارلی اسکریننگ کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے بریسٹ کینسر کے تدارک میں؟ میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر ہم اسٹیٹسٹکس پہ جائیں, ڈیٹا اگر کلیکٹ کریں, تو 1999 سے پہلے جو تھا یہ بہت زیادہ CA بریسٹ جو تھا کامن تھا, ابھی بھی کامن ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کی مورٹیلٹی یا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھا. اب ہوا یہ کہ 1999 سے لے کے 2004 تک انہوں نے یورپ اور امریکہ میں انہوں نے اسکریننگ پروگرام شروع کیے. اسکریننگ پروگرام سے میری مراد یہ ہے الٹرا ساؤنڈ, صرف میموگرافی نہیں, الٹرا ساؤنڈ بھی, میموگراف, پھر اور جو ہے ڈیٹیکشنز کے دوسرے میتھڈس جو ہیں سمپل. سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کو ہم بھول جاتے ہیں, وہ بڑی اہم چیز ہے جو کہ بغیر کسی ٹول کے اگر آپ ایجوکیٹ کریں اپنے خواتین کو, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ 24% جو ہے مورٹیلٹی کم ہوئی, یعنی کہ شرح اموات جو ہیں وہ کم ہوئی. تو اسکریننگ پروگرام جو ہے اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. ارلی ڈیٹیکشن, خاص طور پہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے جیسے ملک جہاں پہ بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں, اور ابھی میں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اور بھی ایسے ڈائگنوسٹک ٹولز آ رہے ہیں جیسے امیونو تھراپی ہے, اور جیسے کہ ڈفرینٹ جو ہے نا چیک پوائنٹس آ رہے ہیں امیونو تھراپی میں, یا مونوکلونل اینٹی باڈی. یہ اتنی مہنگی دوائی ہے اور یہ زیادہ تر ایڈوانس کیسز میں ہم یوز کرتے ہیں. تو جب ہم ارلی ڈیٹیکشن کر لیں گے اسکریننگ کے توسط سے, تو ہم کیسز کو ارلیئر جو ہے علاج کر سکتے ہیں, مکمل طور پہ ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر امجد درانی, بریسٹ کینسر کے ڈائگنوسس پہ ہم نے بات کی, ٹریٹمنٹ پہ بات کی, الٹرا ساؤنڈ کی اہمیت کے اوپر بات کی, میموگراف پہ اوپر ہم نے بات کی. یہ بتائیے گا کہ بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں معالج اور مریض کے درمیان جو کمیونیکیشن کی کوالٹی ہے وہ کتنی اہم ہے؟ بہت اہم, بہت اہم, کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ تقریباً ساری ایک بندہ سفر نہیں کر رہا ہوتا, پوری فیملی سفر کرتی ہے. اور آپ نے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, یہاں تک کہ ایک ایک پیشنٹ پہ آپ کے تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو اکثر جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں پیشنٹس وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی دیر اندر لگا دی, لیکن اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں, کیونکہ اتنے سوال لوگ پوچھتے ہیں.
اور لیکن اس کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ ان اے وے ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ پیشنٹس جو ہے ان کی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، فیملی کی بھی ہوتی ہے، تو یہ ایک طرح کا ایک کار خیر ہے۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ جہاں پہ زیادہ پیشنٹس ہوں گے وہاں پہ کمیونیکیشن گیپ تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔